اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى لقاء یوم الدین. مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں. الہی عظم البلا وبرہ الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. ملك يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. خداوند متعال نے انسانیت بشریت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجیں تاکہ انہیں توحید کا درس دیا جائے. دنیا کی ہر چیز کی محوریت
توحید ہے، اگر رسالت ہے تو اس کا مقصد توحید ہے، ولایت ہے تو اس کا مقصد توحید ہے۔ اب انبیاء نے توحید کا پیغام دیا، مگر جب انبیاء جاتے تھے لوگ پھر سے منحرف ہو جاتے تھے۔ نوح نبی آئے، توحید کا درس دیا، مگر جب جانے لگے لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، بت پرستی آ گئی۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، ابراہیم نے بتلایا کہ بت خدا نہیں ہوتے، مگر جب ابراہیم جانے لگے لوگوں میں سورج پرستی آ گئی تھی، لوگ سورجوں کی پرستش کر رہے تھے۔ اب موسیٰ نبی آئے، موسیٰ نے بتلایا کہ سورج خدا نہیں ہوتا۔ جب موسیٰ جانے لگے تو بچڑے کی لوگوں نے پرستش شروع کر دی، جانور پرستی آ گئی۔ عیسیٰ نبی آئے، حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ جانور خدا نہیں ہوتا، مگر ہوا یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ لوگوں نے خود حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا اور ان کی پرستش کرنا شروع کر دی، تو انسان پرستی آ گئی۔ انبیاء پیغام صحیح لے کر آئے، مگر قوم منحرف ہوئی، پہلے بت پرستی آئی، پھر سورج پرستی آئی، پھر جانور پرستی آئی، پھر انسان پرستی آئی۔ اب جب آخری نبی آئے، رسول اللہ نے فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، بت خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، جانور خدا نہیں ہے، انسان خدا نہیں ہے، الا اللہ، بس اللہ تمہارا خدا ہے۔ نبی نے یہ بات تھیوری میں بتائی اور نبی کے وصی نے یہ بات پریکٹیکل کر کے بتائی۔ علی نے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ سورج خدا نہیں ہو سکتا، بتوں کو توڑ کر بتایا کہ بت خدا نہیں ہو سکتا، جھولے میں اژدر کو چیر کر بتایا جانور خدا نہیں ہو سکتا، اور خدا کو سجدہ کر کے بتایا انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ علی ہیں جس نے توحید کی حفاظت کی ہے، جس نے نبوت کی بھی حفاظت کی ہے۔ قرآن پڑھیے، دیکھیے خدا کا انداز گفتگو رسول اللہ سے کیسا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ کیا۔ وَإِذْ کا ترجمہ عربی میں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یاد کیجئے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں یاد کیجئے ہم دونوں کربلا میں بین الحرمین میں ملے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ بین الحرمین میں آپ بھی موجود تھے اور میں بھی موجود تھا، تبھی تو میں نے کہا یاد کیجئے۔ بالکل اسی انداز سے رسول اللہ سے خدا کہہ رہا ہے حبیب یاد کیجئے۔ اب یہ لفظ ایک جگہ پر نہیں آیا، کئی مقامات پہ آیا۔ کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حبیب یاد کیجئے جب موسیٰ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کبھی کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حبیب یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کبھی فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، حبیب یاد کیجئے جب ابراہیم کعبۃ اللہ بنا رہے تھے۔ کبھی فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، حبیب یاد کیجئے جب ہم موسیٰ کو کوہ طور پر لے گئے۔ خدایا یہ کیسا انداز گفتگو ہے، وہ نبی جو ہزاروں سال بعد میں آئے گا، مگر تو اس سے کہہ رہا ہے یاد کیجئے یاد کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ حادثات ہو رہے تھے میرا حبیب دیکھ رہا تھا، جب آدم صفت کر رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب نوح سفینہ چلا رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب ابراہیم آگ میں پھینکا جا رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب اسماعیل کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب موسیٰ عصا چلا رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب عیسیٰ اندھوں کو بینا کر رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب یوسف بازار میں بک رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ قصہ مختصر کروں، دنیا بن رہی تھی، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ یہ وہ نبی ہیں ظاہری وجود ظاہراً پیدا نہیں ہوئے، مگر وجود نوری ہر زمانے میں موجود ہے۔ اہل بیت کی معرفت
وہ لوگ کیا سمجھیں جو اپنی ہی نگاہوں سے اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھائی آپ اس بات سے اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں، ارے بھائی تم نے خدا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا اور اہل بیت کو ہماری نگاہوں سے دیکھا، اسی لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ تمہاری نگاہوں میں خدا اور ہماری نگاہوں میں اہل بیت، تمہیں شک ہو رہا ہے ارے ہم نے اہل بیت کو خدا سے بڑھا دیا، نہیں بلکہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، توجہ تو ہے نا، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے، اگر ذکر خدا میں نماز میں سارے مسلمان درود پڑھتے ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بغیر عبادت ہی نامکمل۔ آپ کو ایک مثال دے دوں اور اس کے ساتھ رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کر کے مجلس کے اگلے مرحلے کی طرف جاؤں۔ ایک مثال کے طور پر بزرگ ہیں 80-90 سال کے ہیں، ان کے برابر ایک جوان بیٹھا ہے جو 20 سال کا ہے، وہ 80-90 سال کے بزرگ سے کہتا ہے بابا جی آپ کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا انداز گفتگو بالکل آپ کے دادا کی طرح ہے۔ بوڑھا کہے گا بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر تو 20 سال ہے۔ کہا دیکھو میری عمر ہے 80-90 سال، 80 سال کا ہوں، تم نے میری جوانی کو بھی نہیں دیکھا، میرے باپ کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، میرے دادا کو تو بالکل ہی نہیں دیکھا، اگر کہے شکل ملتی ہے تو کہے شاید تصویر سے بتلا رہا ہے، مگر یہ بچہ تو کہہ رہا ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا انداز گفتگو بالکل آپ کی دادا کی طرح ہے۔ تو بوڑھا کہے گا بیٹا تم میرے سے کامیڈی مذاق نہیں کرو، تم یہ بات کہنے کے حقدار نہیں ہو کہ میں کس کا شبیہ ہوں، وہی یہ کہہ سکتا ہے جس نے مجھے بھی دیکھا ہو اور میرے دادا کو بھی دیکھا ہو۔ اب دیکھیے مولا علی کو رسول اللہ نے سند دی، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى اسماعیل فی صدقہ والى موسیٰ فی حیبتہ والى عیسیٰ فی عبادتہ وَإِلَى يَحْيَى فِي صِدْقِهِ وَإِلَى زَكَرِيَّا فِي عِبَادَتِهِ وَإِلَى سُلَيْمَانَ فِي قَذَابَتِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبَ۔ اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اسماعیل کی سچائی کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، عیسیٰ کی عبادت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، زکریا کے زہد کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، سلیمان کی قضاوت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور ایوب کے صبر کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ ارے اگر حسن یوسف دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ یہ وہ علی ہیں جس میں تمام صفات انبیاء جمع ہیں، تبھی تو ہم کہتے ہیں احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے۔ توجہ تو ہے نا عزیزان محترم، احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے، بکھرے ہوئے اوصاف سب نبیوں کے یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ اتنی ہی بلند ایک صلوات پڑھ دیں۔ یہ مقام ہے نسیوں کا کہ جن سے کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ معرفت اہل بیت کے سمندر کی معرفت کا اگر ایک قطرہ کسی کو مل جائے پھر وہ اعتراض نہیں کرے گا کہ ارے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ لوگ مختلف اعتراضات کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے دنوں میں وقت ملا تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اب آئیے اگلے مرحلے کی طرف چلیں کہ جو سوال دیا گیا تھا کل کا سوال تو یاد ہوگا، تو دیکھتے ہیں جواب کس نے تیار کیا ہے، اور برادران میں سے جو جواب تیار کر کے آیا ہے وہ آ جائیں اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ آ کے جواب پیش کریں۔ ماشاءاللہ ایک بات توڑ گیا ہمارے مظہر بھائی ہیں، پھر سے دوبارہ وہی ہمارے کل کے برادر ہیں، اور کوئی ہیں جس نے سوال کی تیاری جواب کی تیاری کی ہو تو وہ آ کے اس جواب کو یہاں پہ دے۔ ابھی دیکھتے ہیں 2 لوگ تو ہیں، 2 والنٹیئر ہیں، اور بھی آئیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ تو چلیے یہاں سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ بی بی چلے سوال ہی خود ہی مظہر بھائی بتلا دیں گے، ان کا جواب بھی بتلا دیں گے۔
کل کا سوال یہ تھا کہ جب بی بی اسلام اللہ علیہ دربار میں گئی تو خلیفہ وقت نے ایک حدیث کو بیان فرمایا اور اس کے جواب میں بی بی نے قرآن کی آیات کی تلاوت سنائی. تو ان میں سے کسی 2 آیات کا اعلیٰ صاحب نے کہا تھا. تو میں نے جو دیکھا تو مجھے 3 آیات ملی جو مکمل آیات پڑھی. باقی مفہوم آیات تو کئی تھے لیکن جو مکمل آیات بھی وہ 3 تھی, جن میں سے پہلی آیت جو ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 40 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یاتی ہے عذاب یخزی ہے ویحل علیہ عذاب مقیم, اور کس پر رسوا کرنے والا عذاب ہوگا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے. دوسری آیت جو بی بی نے مکمل آیت بیان فرمائی تو سورہ انعام کی آیت نمبر 67 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل عبائی مستقر وسوف تعلمون, ہر خبر پر ایک وقت مقرر ہے, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کسی آیت 2 ہی کافی ہے ماشاءاللہ, 2 ہی جی ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. ان کی آقا کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ آقا اپنا آپ گفٹ بھی لینے آ رہا. بی بی کو جب حدیث بتائی گئی اور وہ حدیث جو صرف خلیفہ اول کو پتہ تھی, تو بی بی نے کہا اے ابو قحافہ کے بیٹے, کیا اللہ کی کتاب میں تمہیں اپنے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ تم نے بری چیز پیش کی ہے, کیا تم جان بوجھ کر کتاب اللہ کو ترک کیا ہے؟ اب یہ بات اور تم اسے پسے پوش. اب یہاں پہ بی بی نے دلیل دی ہے قرآن کی. ووارث سلیمان داؤد, اور سلیمان اور داؤد کے وارث تھے. پھر کہا وَقَالَ فِي مَقْتَصَّ مِنْ خَبْرَ زَكَرِيَّا إِذْ قَالَ, اور یحییٰ بن زکریا کے ذکر میں فرمایا جب انہوں نے خدا سے عرض کی فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, بس تو مجھے اپنے فضل سے جانشین عطا کر, یا رسلی و یا رسول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سب آیات ہیں. اس کے بعد کہا یرثنی و یرثو من یعقوب, اور جو میرا وارث بنے وہ آل یعقوب کا وارث. اسپیکر پہ آ کے پڑھیں نا, لڑکیاں ادھر پڑھتی, پیپر لڑکیاں دیتی. پھر اس کے بعد کہا کہ جی فرمایا اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے حقدار ہیں. اور بہت دفعہ جو آیت مجھے ملی ہے وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کے حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. اور پھر کہا اگر مرنے والا مال چھوڑ جائے تو اس کے جانے کے بعد والدین اور قریبی رشتہ داروں کو حق دیں. اگر اجازت ہے تو بی بی نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے اور جس سے سب چیزیں نہیں, جو 2 آیتیں تھیں ماشاءاللہ وہ آپ نے پیش کر دی. سلامت رہیں, شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ بسم اللہ. یہ آپ کی خدمت میں یہ بھی آگے لیتے جائیے. بسم اللہ پلیز. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پہلی آیات ہے یہ پارہ 15 سے ہے, سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 26. وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیر. ترجمہ قرضداروں اور محتاج پردیسی کو ان کا حق دے دو اور خبردار فضول خرچی مت کرو. یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بلایا اور خدمت عطا کی. جو دوسری آیات ہے وہ پارہ 21 سورۃ الروم آیات نمبر 28. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم
लिक़ौमिन याक़िलून। और तर्जुमा, हमने तुम्हारे समझाने के वास्ते तुम्हारी ही एक मिसाल बयान की है। हमने जो कुछ तुम्हें अता किया इसमें तुम्हारे लोनी गुलामों में से कोई भी तुम्हारा शरीक है कि वो और तुम इसमें बराबर हो जाओ। और क्या तुम इनसे ऐसा ही खौफ रखते हो जितना तुम्हें अपने लोगों का हक हिस्सा ना देने में खौफ होता है? इन बंदों को खुदा का शरीक क्यों बनाते हो? माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? सैयद अली मेहदी की सलामती के लिए एक सलवात पढ़ दीजिए और ये इनका गिफ्ट है सलामत। जवाब अगर सही हो गलत हो, कोशिश होती है दोनों सूरतों में गिफ्ट दे दिया जाए, क्योंकि खुदा एफर्ट के हिसाब से देता है। सही और गलत को बात की बात है। किसी ने कोशिश की, फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को कुछ नहीं मिलेगा मगर ये कि कोशिश करे। वो अलग बात है कि डायरेक्शन आपका सही हो, कोशिश की, ये नहीं कि गलत डायरेक्शन पे आप कोशिश कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ जवाब दिए गए। जो सही मेन करेक्ट जवाब था, जो ज़्यादा करेक्ट था, हमारे बुजुर्ग भाई का था कि वो वाली से सुलेमान दाऊद वाली जो आयत है कि सुलेमान जब अपने बाप से विरसा ले सकते हैं तो वो भी नबी थे, तो मैं भी ले सकती हूँ। और फिर हज़रत ज़करिया वाली जो आयत थी यार सुनी, जो हज़रत ज़करिया ने दुआ की थी कि खुदाया मुझे वारिस अता फरमाए, वो करेक्ट ज़्यादा आंसर था। और यहाँ पे चंद ख़ाहरान के नाम भी मैं लेता चला जाऊँ, जो कल के भी हैं और आज के भी हैं। एक हैं इफ़्फ़त फ़ातिमा हैं, और ये नाम पता नहीं मुनीर, पता नहीं कैसा नाम है, मुनीर नादिर रज़ा इस तरह का कोई नाम है। और सैयदा ज़ैनब अली हमदानी, ये तीन हैं। और ये दूसरा जो कोई बच्चों का, लड़कों का नाम लग रहा है, तो क्योंकि लड़कों का तो हमने कहा था वो इधर आके बतलाएंगे, तो वो नाम नहीं पढ़ूँगा। ये तीन हमारी ख़ाहरान हैं जो विनर हैं। इंशाअल्लाह बाद में अमजद भाई उन तक वो गिफ्ट पहुँचा देंगे। इन सब की सलामती के लिए एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आइए अगला सवाल कल का पेश करूँ। वालिदैन अपने बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो आकर ज़्यादा सवालात को रिसर्च करें। आजकल तो मौका इंटरनेट का है, आराम से चीज़ ढूंढने से मिल जाती है। जिस तरह आपको फ़िक्र होती है कि बच्चा आपका होमवर्क करेगा, इसी तरह ये इमाम बारका का होमवर्क है, बच्चा जाके करे। आज के दो सवालात हैं, आसान हैं, मुख्तसर हैं कि वो कौन सी सूरा है जिसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है, और वो कौन सी सूरा है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आया है, ताकि उस बिस्मिल्लाह को पूरा किया जाए। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है तौक़ीआत क्या हैं और उनकी तादाद कितनी है? तौक़ीआत किसे बोलते हैं? तौक़ीआत हैं क्या और उनका जो है मकसद क्या है और उनकी तादाद क्या है? बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इमरान मेहदी से दरख्वास्त है इंतज़ामिया से रब्ता करें, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। ये मैसेज उन्होंने दिया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब आइए मजलिस का अगला मरहला। अहले बैत ने आपकी ज़िंदगी के लिए हर हल बताया है। एक सवाल अहले बैत के दर से जाके करते हैं, मौला मुख्तलिफ़ ग़ज़ाएँ खाते हैं, कौन सी ग़ज़ा अच्छी है हमारी सेहत के लिए? अहले बैत ने जो तूले उम्र के राज बताए हैं, वो सीक्रेट जो अहले बैत ने बताए हैं, वो सदियाँ गुजर जाएँ उनको कोई बेमाना नहीं कर सकता, उनके असर में कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि अहले बैत के जुमले हमेशा से मुख्तसर होते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं मौला के जुमले इतने छोटे क्यों हैं? अगर कोई छोटी 5-10 मिनट की मैं तकरीर करके उतर जाऊँ लोग मुझ पर एतराज़ करेंगे, मगर अहले बैत की तकरीरें यही 5-10 मिनट की हुआ करती थी। रीज़न क्या है? इसका जवाब खुद नहजे बलागा में मौला फरमाते हैं, इज़ा जम्मल अक़्ल क़ल्लल कलाम, जब अक़्ल मुकम्मल हो जाती है तो कलाम कम हो जाता है। अहले बैत के जुमलों की साइज़ तो छोटी है मगर गहराई बहुत ज़्यादा है। जुमला इतना है, मन आरफ नफ्सहू फ़क़द आरफ रब्बह, जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। 1000 साल गुजर गए, उलमा उस पर कलम चला रहे हैं, मगर अभी तक उसका इल्म ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ एक इस लाइन का
کیا مطلب میں خدا ہوں کیا؟ نہیں، تو خدا نہیں۔ کیا مطلب میں خود کو پہچان لوں، میں نے خدا کو پہچان لیا؟ یہ بہت گہری حدیث ہے، کبھی موقع ملا اس پہ معرفت نفس کا پورا چیپٹر کی بنیاد اسی پر ہے، جس سے کئی علم کھلتے ہیں، علم عرفان کھلتا ہے، علم اخلاق ہے، مختلف علوم یا اسلامک سائیکولوجی بھی ادھر ہی سے شروع ہوتی ہے کہ معرفت نفس کے بارے میں اسلام نے کیا کہا۔ ایک چیز جو اکثر پوچھتے ہیں، اہل بیت سے پوچھتے ہیں، مولا کون سا گوشت کھائیں؟ بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، مختلف، کوئی تتر کا گوشت کھاتا ہے، پتہ نہیں کوئی زیادہ لگژری گوشت ہیں جن کو انہیں کہا جائے، اچھا گوشت کون سا ہے؟ اب ہم لوگ تو شاید کہیں، بچے نوجوان کہیں چکن خور ہیں، بڑی مرغیاں، برگر کھائیں گے، شاورما کھائیں گے، اس ٹائپ کی چیزیں نوجوانوں کو آج کل پسند آتی ہے۔ آئیے مولا سے پوچھتے ہیں کیا فیوریٹ چیز کیا ہے؟ تو اب ایک مرتبہ مولا تھے اور ساتھ میں مولا کا دشمن بھی تھا، تو کسی نے پوچھ لیا کہ سب سے اچھا گوشت کون سا ہے؟ تو مولا کے دشمن نے کیا کہا؟ سب سے اچھا گوشت مرغی کا گوشت ہے، اس کا فیوریٹ گوشت مرغی تھا۔ وہ دشمن کون تھا؟ وہ تھا، یعنی جس کو آپ جانتے ہیں وہ وہی تھا۔ تو باہر کے یعنی اس نے کہا میرا فیوریٹ جو ہے، اب آپ خود سمجھ لیں، اگر آپ کا فیوریٹ چکن ہے تو آپ بھی اسی کے فیوریٹ کے ساتھ ہیں، اس کا فیوریٹ چکن تھا۔ مولا کھڑے ہوئے تھے تو مولا سے کہا کہ اچھا مولا، ان کا تو فیوریٹ چکن ہے، مرغی خور ہیں، تو آپ بتائیے۔ تو مولا نے کہا بھائی یہ جو کہہ رہا ہے مرغی کا گوشت، یہ تو تمام گوشتوں میں بدترین گوشت ہے۔ کہا کیا؟ پھر مولا نے عجیب جملہ کہا، مرغی کیا ہے؟ خنزیر الطیور ہے، یہ پرندوں کا سور ہے۔ مرغی اڑنے والوں میں سور کی حیثیت رکھتا ہے، حرام نہیں ہے، مگر مولا نے کہا یہ بدترین گوشت ہے۔ اچھا ریزن کیا ہے؟ مولا نے بیچاری مرغی کو سور سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ سور غلاظت کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، مرغی بھی کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، کوکروچ کھاتی ہے، گندی چیزیں کھاتی ہے، کیونکہ اس کی غذا گندی ہے تو اس کے گوشت میں بھی وہ اثر ہوگا۔ یعنی مولا نے بالکل مرغی کو ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا مولا نے جواب میں کیا کہا؟ مولا نے کہا اگر گوشت کا دیکھنا ہے کون سا گوشت سب سے اچھا ہے، تو مولا نے کہا سب سے اچھا گوشت کبوتر کا ہے، کیونکہ اس کی غذا اچھی ہے، وہ دانا کھاتا ہے۔ اگر وہ اچھی غذا کھائے گا تو تمہارے روحانی اور جسمانی زندگی میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ آج کل کی مرغیاں تو پتہ نہیں کیا نجاست، پتہ نہیں کیا ان کو کھلایا جاتا ہے، جو فارمی ہے اور نان فارمی بھی ہو۔ اسی لیے کہا اگر مرغی کھانا ہے اس کو استبرا کر لو، 3 دن ایک ایسی جگہ پہ اس کو بند کر لو جہاں وہ اچھی چیزیں کھائے، جہاں اس کو دانا دیا کرو کہ ایک طرح سے وہ مرغی کی پوری ایک کلینزنگ ہو جائے، پھر اس مرغی کو کھاؤ۔ اچھا آپ نے کہا، آپ کہیں گے مرغی نہ کھائیں، اچھا پھر کبوتر کھائیں۔ اور وہ بڑے گوشت کے بارے میں مولا نے فرمایا، گائے بھینس کے گوشت کے بارے میں مولا نے فرمایا وہ گوشت اس کا بیماری ہے مگر اس کے دودھ میں شفا ہے۔ اچھا بڑا گوشت بھی مولا نے ریجیکٹ کر دیا، حرام کی بات نہیں ہو رہی، کھا سکتے ہیں مگر اچھا گوشت کی بات کر رہے ہیں۔ بڑا گوشت آپ کہیں گے صحیح نہیں ہے، روایت کے مطابق بیماری ہے۔ مرغی کو آپ نے کہا وہ تو اڑنے والوں کا سور ہے۔ بچا کبوتر، قبلہ کبوتر تو مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے، ہاں ایک گوشت ہے جو آپ کو ایزیلی مل جائے گا، وہ چھوٹا گوشت ہے۔ مولا نے فرمایا اگر کھانا ہے یہ 2 گوشت کھایا کرو، اور بھی چند گوشت ہیں، ایک پرندہ یعنی کبوتر کا گوشت اور دوسرا چھوٹا گوشت، چاہے وہ بکرے کا ہو چاہے وہ دمبے کا ہو، ان دونوں میں اللہ نے انسان کی صحت کے لیے بہتری رکھی ہے۔ مگر یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ کہیں گے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گوشت تو کم کھایا کرو، وہ بھی ریڈ میٹ نہیں کھایا کرو، وائٹ میٹ کھایا کرو۔ مولا کہہ رہے ہیں وائٹ میٹ نہیں کھاؤ، ریڈ میٹ کھاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے ریڈ میٹ کھاؤ مگر وہ بھی حد میں کھاؤ۔ یعنی حکما کہتے ہیں اللہ نے کہ 3 نوکیلے دانت ہمارے منہ میں رکھے ہوئے ہیں، 4 نوکیلے دانت، 2 نیچے 2 اوپر۔ ان 4 نوکیلے دانت کا مطلب یہ ہے تمہیں مہینے میں صرف 4 مرتبہ گوشت کھانا ہے، یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ تمہیں گوشت کھانا ہے۔ مگر ہم کیا کریں گے؟ اس حدیث کو لے لیں گے، مولا نے کہا ہے چھوٹا گوشت کھاؤ، روز کبھی کباب پک رہا ہے، کبھی نہاری پک رہی ہے، کبھی کیا، پھر اٹیک ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے ارے مولانا نے کہا تھا اٹیک ہو گیا، ارے کھاؤ ضرور مگر ہفتے میں بس 1 مرتبہ ریڈ میٹ کھاؤ، اور وہی تمہارے لیے بہترین میٹ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں، بعض دوستان اکثر کہتے ہیں جاب کے حوالے سے کافی مسائل کے شکار ہوتے ہیں۔ اہل بیت کا ایک نسخہ بہت پیارا نسخہ ہے، 12ویں امام کا نسخہ ہے، اس طالب علم کا نسخہ ہے جو طالب علم بہت غریب تھا۔ نجف میں اتنے مسائل ہوتے تھے، ایک نجفی عالم ملے تھے، ہم رجوہ چینیوٹ گئے تھے تو وہ وہاں کے وہ بتا رہے تھے حالات،
بزرگ تھے تو بتا رہے تھے کہ خربوزے کی جو کھالیں لوگ پھینکتے تھے اس کو ہم لے کر آتے تھے اور ان کو کاٹ کے اس کا سالن بنایا کرتے تھے، شوربہ بنایا کرتے تھے۔ کوئی مہمان آ جاتا تھا شرم آتی تھی، کوئی رشتہ دار آ جاتا تھا ظاہر بن کے اپنے ملک سے تو ہمیں شرم آتی تھی، خربوزے کی کھالوں کا سالن کیا سامنے رکھیں، تو اب ایسی حالت ہوا کرتی تھی۔ ایک طالب علم تھا، بہت اس کی مشکلات ہوئی، ایک دن اسے روزہ رکھا، پانی سے سحری پانی سے افطار، دوسرے دن پانی سے سحری پانی سے افطار، 3 دن ہو گئے بھوکھا ہے بیچارہ، کچھ کھانے کو نہیں۔ مولا کے روزے پر گیا، زیارت پڑھی، جسم میں بہت کمزوری تھی، آ کر اپنے حجرے میں لیٹ گیا، اب طاقت ہی نہیں تھی بیٹھنے کی۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا، اور خصوصاً آج کل کے دور میں اقتصادی مسائل زیادہ ہیں اور ہماری انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں کس طرح سے حکومت داری پاکستان میں کی جاتی ہے، غریب بیچارہ پستا چلا جاتا ہے، بلز کے معاملات آج کل چل رہے ہیں، یہ مہنگائی کے مختلف ریزنز ہیں، مختلف اس کے ریزن ہیں، ان میں سے ایک بڑا ریزن مہنگائی کا کیا ہے، وہ وہی جو ہمارے ملک کی عادت ہے، وہ کیا ہے، بکھاری، ہم بھیک مانگنے والی قوم ہے۔ ہم جب IMF سے، ورلڈ بینک سے جا کر قرضہ لیتے ہیں تو مہنگائی اس کے نتیجے میں آتی ہے۔ میں ایز اے عالم دین یہ بات نہیں کر رہا، میری ملاقات ہوئی ایک PhD بندے سے جس نے اکانومی پہ PhD کی تھی اور انگلینڈ ہی سے PhD کی تھی، اس کے PhD کا تھیسس کا ٹاپک ہی یہی تھا کہ IMF ورلڈ بینک کے اثرات کیا ہوتے ہیں جب ان سے آپ پیسے لیتے ہیں، وہ جب آپ کو قرضہ دیتے ہیں پیسہ امیروں پر خرچ ہوتا ہے، مگر جب پے کرنے کی باری آتی ہے آپ کے بلوں سے ان کا قرضہ پے کیا جاتا ہے، غریب پے کرتا ہے، امیر اس قرضے کو لے کر اس کے فائدے لیتا ہے، غریب تک تو اس کے فائدے پہنچتے ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم بکھاری بنا بھیک مانگنا نہیں چھوڑیں گے ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، ہمارا ملک کبھی سکون کے دن نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ اور ان کی بڑی پوری تھیسس، ان کا PhD کا موضوع یہی تھا کہ IMF ورلڈ بینک نے کیسے ملکوں کو تباہ کیا، اور انہوں نے رزلٹ یہی نکالا، جس ملک نے ان سے قرضہ لیا ہے وہ بہتری کی طرف نہیں گیا بلکہ تباہی کی طرف گیا ہے۔ اور ہماری یہی حالت ہے، ہمارے پاس عزت نفس نہیں ہے، یعنی سوشل عزت نفس نہیں ہے کہ وہ رسپیکٹ اور آنر جو قومی حوالے سے ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور کربلا میں حسین نے ہمیں عزت کا درس دیا ہے، ہیہات من الذلہ، یعنی کیا، یعنی میں مرنے کو تیار ہوں، میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے جانے کو تو تیار ہوں، مگر یزید کی بیعت کی ذلت کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ حسین کا پیغام ہے، مگر کہاں ہے حسینی؟ یہ صرف مجلس کے حد تک کیوں ہے؟ ہمارے عمل میں، ہماری سیاست میں، ہماری بیوروکریسی میں یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ اس میں تو ذلت ہی ذلت نظر آتی ہے، اس میں عزت کا نام و نشانی کوئی نہیں ہے۔ اب ایک نسخہ مولا کا واپس آؤں موضوع کی طرف کہ اب یہ طالب علم بیچارہ اب اس طرح اقتصادی اکانومیکل مسائل میں شکار تھا، جا کے کمرے میں لیٹ گیا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کس نے کہا کون ہے؟ کہا ہم مہمان تمہارے گھر پہ آئے ہیں۔ یہ فوراً کھڑا ہو گیا، مہمان حبیب خدا ہے، اب خود بیچارہ بھوکا ہے مگر اسے مہمان کی فکر ہے۔ دروازہ اس نے کھولا، کیا دیکھا سامنے باربے امام کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں اے طالب علم، آج ہم تمہارے مہمان بن کے آئے ہیں، مگر ایسے مہمان آئے ہیں خود اپنا کھانا ساتھ لے کر آئے ہیں۔ کہا مولا کے غلام یا صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں کھانا تھا، وہ اندر آتے ہیں، روٹی اور کباب ہوتا ہے، مولا بھی کھاتے ہیں، وہ صحابی بھی کھاتا ہے، یہ طالب علم بھی کھاتا ہے۔ کھانے کے بعد باربے امام کچھ پیسے نکال کر طالب علم کے جیب میں ڈال کے کہتے ہیں اے طالب علم اتنے غریب ہو گئے تھے۔ اب یہ جملہ آپ کے اور ہمارے لیے مولا نے فرمایا، مولا نے پیسے بھی دیے، کھانا بھی دیا، جاتے جاتے ایک نسخہ ہمارے لیے مولا چھوڑ کر گئے، اے طالب علم اتنے غریب ہو گئے تھے، اتنے اقتصادی مسائل تمہاری زندگی میں آ رہے تھے، اتنے جابلیس ہو گئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اے طالب علم تم نماز جعفر تیار کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ نماز جعفر تیار کا طریقہ آپ کو مفادی میں ملے گا، تو فضل عوام میں ہر جگہ مل جائے گا۔ اس کے لیے کہتے ہیں جب اقتصادی مسائل ہو چلہ نکالیں کہ ڈیلی نماز جعفر تیار پڑھے۔ نارمل بندہ جس کی زندگی اچھی ہے، جمعے کے دن پہلے پہر میں یعنی صبح کی فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک نہیں ہوا تو ظہر کے بعد بھی بندہ کم از کم نارمل ہر بندہ نماز جعفر تیار کو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے۔ مگر جس کو ختمہ نکالنا ہے، جس کے اقتصادی مسائل سخت ہیں، تو وہ 40 دن نماز جعفر تیار پڑھے۔ باربے امام کی گارنٹی اس کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات میں۔ صلی علی
آئیے اپنے عنوان گفتگو کی طرف چلیں، ولایت اور عبودیت۔ ہم گفتگو میں یہاں تک پہنچے، ہمیں عبودیت اور ولایت کے لیے دل میں ایمان ضروری ہے، مگر ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں آواز آئی قالت الاعراب آمنا، عربوں نے رسول سے کہا ہم ایمان لے کر آئے۔ آواز آئی قل لم تؤمنوا، تمہارے اندر ابھی ایمان کا نور داخل ہی نہیں ہوا تمہارے دلوں کے اندر، بلکہ تم مسلمان ہوئے ہو، یعنی اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ ہمارا مقصد ہے ایمان کی طرف جائیں۔ مومن کیسے بنیں گے؟ ایمان کا نور کیسے آئے گا؟ آئیے اس قرآن سے پوچھیں۔ پہلی صفت قرآن میں فرمائی ایمان کی کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ 7ویں امام فرماتے ہیں اگر کوئی مومن نے کسی شخص کو دیکھا وہ مالدار ہے اور اس لیے اس نے سلام کیا کہ یہ مالدار ہے، کسی کو آپ نے دیکھا یہ سوچ کر سلام کیا کریں یہ مولا کا چاہنے والا ہے، یہ ایک مسلمان ہے، یہ ایک شیعہ ہے، پھر کسی کو بھی سلام کریں، مگر مولا فرماتے ہیں اگر یہ سوچ کر آپ نے صرف سلام کیا یہ میرا باس ہے، سلام نہیں کروں گا مجھے نکال دے گا، یہ بڑا مالدار ہے، یہ پولیٹیشین ہے، یہ بڑی فیکٹری ورکر ہے، یہ بڑی یعنی جاب دے سکتا ہے میرے بچوں کو، اکنامیکل کوئی بھی دنیاوی بینیفٹ سوچ کر اگر آپ نے صرف کسی کو سلام کیا، امام فرماتے ہیں بس ایک سلام کے نتیجے میں اس سلام کرنے والے کا آدھا نہیں بلکہ ایمان کا تیسرا حصہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی 3 سلام کرو سارا ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ وہ چاپلوسی کر رہا ہے، کیونکہ اپنے جیسے بندے کو رازق سمجھ رہا ہے، رازق خدا ہے، تجھے کوئی بندہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر خدا چاہے تو جس کو تم نے سلام نہیں کیا، جانتے بھی نہیں ہو، وہ تمہارے لیے سبب خیر بن سکتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ جیسے وہ عالم دین کہتے ہیں کہ گاؤں میں ہمارے پاس جو تھی پائپ لائن نہیں تھی ہمارے پرانے زمانے میں، تو ہم سلنڈر لیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھا تھا اپنی ریڑھی پر دھکیلتا ہوا سلنڈر لے کر آتا تھا، ہم سے خالی سلنڈر لے لیتا تھا اور بھرے ہوئے سلنڈر ہمیں دیتا تھا اور ہم اس سے پیسے دے دیا کرتے تھے۔ یہ ہماری روٹین چلتی رہتی تھی، بچپنے سے اس نے ہم تک سلنڈر پہنچائے۔ عالم دین کہتے ہیں اب میں جوان ہوا، اب ہمارے ملک نے ترقی کی، ہمارے گاؤں تک وہ پائپ لائن کافی گھروں تک آ چکی تھی، بعض گھر میں ابھی تک سلنڈر ہی چلتے تھے، مگر ہمارا جو ایریا تھا وہاں پر گیس کی پائپ لائن آ گئی تھی، ہمیں سلنڈر کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے پاس اب سلنڈر کی ضرورت نہیں تھی۔ میں گلی سے گزر رہا تھا، وہی بوڑھا ریڑھی والا جو ہم کو 20 سالوں سے سلنڈر لے کر آتا تھا، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو سلام کیا۔ جیسے میں نے اس کو سلام کیا اس نے فوراً کہا قبلہ صاحب لگ تو یہ رہا ہے آپ کے گھر میں پائپ لائن بچھ چکی ہے، آپ کو اب ہمارے سلنڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر آپ تو ہمارے گھر آئے نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا قبلہ مجھے آپ کے سلام میں گیس کی بدبو آ رہی تھی، آپ نے جو سلام کیا مجھے پتا چل گیا آپ کا سلام بدل گیا ہے، پہلے سلام علیکم کرتے تھے، اب آپ نے کہا سلام علیکم، کیونکہ آپ کو میری ضرورت ہی نہیں تھی، اب آپ کے پاس تو پائپ لائن بچ چکی ہے۔ یعنی انداز گفتگو آپ کیسے سلام کرتے ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے۔ بڑا بندہ آیا السلام علیکم کیا حال ہے، بندہ معمولی ہاں السلام علیکم، ایسے ہم نے سلام کر دیا۔ اب یہ فرق بھی میٹر کرتا ہے کہ ہم چاپلوسی کر رہے ہیں یا ہم خدا کو رازق سمجھ رہے ہیں۔ بینیفٹ صرف اللہ دے سکتا ہے، وہ مالدار، وہ سیٹ، وہ چودھری، وہ بڑا بندہ، وہ بڑا پولیٹیشین، وہ بڑا جنرل، وہ بڑا کرنل کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اگر خدا نہ چاہے۔ یہی توحید کا درس ہے۔ ایمان کی پہلی شرط قرآن میں کیا بیان ہوئی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومن وہ ہیں جن کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل بے چین ہے، اگر پریشان رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ پریشان ہو گئے، ارے یہ ہو گیا، ہائے ہائے، کچھ لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، بے صبری کا جلدی اظہار ہو رہا ہے، سمجھ جائیے ہمارے دل میں ابھی ایمان نہیں ہے، اطمینان نہیں آیا ہے۔ ایک شخص آپس میں دو نوجوان ملے، کہا کیا تمہارے دل میں اطمینان ہے؟ کہا ہاں اطمینان آ جائے گا، بس میٹرک کے امتحان دے دوں پھر میرا سکون ہے۔ میٹرک تو پاس ہو گیا، لوگ یہ تو تانا نہیں دیں گے کہ میٹرک فیل ہے۔ اچھا میٹرک ہو گئے، دوست ملے دوست سے، کیا اب تمہارے دل میں اطمینان ہے؟ کہا بس بیچلر دے دوں، لوگ گریجویٹ تو کہیں، گریجویٹ بغیر تو رشتہ بھی نہیں ملتا، گریجویٹ ہو جاؤں تو بس میرے دل میں اطمینان ہے۔ گریجویشن اس کی ہو گئی، دوست نے پوچھا کیا اب اطمینان ہوا؟ کہا بس شادی ہو جائے کہیں مر نہ جاؤں، میری کوئی نسل بھی تو دنیا میں باقی رہے۔ شادی اس کی ہو گئی، کہا اب اطمینان ہوا؟ کہا بس بچوں کی ایجوکیشن کرا کے ریٹائرڈ
سیٹلڈ ہو جاؤں پھر مجھے اطمینان ملے گا. بچوں کی ایجوکیشن بھی کرا دی, بچوں کی شادیاں بھی کرا دی, پوتے نواسے ہو گئے, بوڑھا ہو گیا. دوست نے پوچھا کیا تجھے اطمینان ملا؟ کہا مجھے اطمینان نہیں ملا ہے. کیوں اطمینان نہیں ملا؟ تم اطمینان کو غلط جگہ میں ڈھونڈ رہے تھے. اللہ نے دنیا کی چیزوں میں سکون اور اطمینان رکھا ہی نہیں ہے. تسلی اگر دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اگر سکون تمہیں ملتا ہے صرف اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے. تسلی دل کو اللہ کی یاد, اطمینان اللہ کی ذکر میں ہے, دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے. دنیا میں اگر سکون ہے تو اسی فرش عزا میں رکھا ہوا ہے. اطمینان پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے ایمان کی؟ انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, خدا نے سکون نازل کیا رسول پر اور مومنوں پر. مومن کے دل میں سکون ہوتا ہے. دوسری صفت, جس دل میں سکون نہیں اس دل میں ایمان نہیں. اور تیسری صفت اور آخری صفت وہ کیا ہے؟ العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. عجیب ہے یہ قرآن مجید کی آیت. اس آیت میں اور کسی اور آیت میں بھی خدا نے فرمایا, کیا فرمایا؟ العزت للہ جمیعا. خدا منوپلی کا قائل ہو گیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں, کوئی کمپنی کہتی ہے یہ پروڈکٹ صرف فلاں اسلام آباد کی دکان میں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی, یہ منوپلی ہے پورے پاکستان میں. اب خدا نے یہاں منوپلی رکھ دی. لوگوں کو عزت کی تلاش ہے. کوئی بادشاہوں کے پیچھے عزت کے لیے جاتا ہے, کوئی سیاستدانوں وزیروں کے پیچھے عزت ڈھونڈتا ہے, کوئی دولت اور مال اور بڑی گاڑی اور بڑے بنگلے میں عزت ڈھونڈتا ہے. خدا نے تو منوپلی رکھ دی ہے. العزت, ساری کی ساری عزت, للہ ہے, اللہ کے لیے ہے, جمیعا. پھر کہا ساری کی ساری, یعنی پھر دوسری قرآن کی آیت میں فرمایا العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. اگر عزت چاہیے عزت خدا کے در سے ملے گی. عزت اللہ نے نبی کو دی ہے, نبی کے بعد مومنوں کو اللہ نے عزت دی ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو انسان عزت دار ہے. عزت دار وہ نہیں جو بڑی گاڑی چلاتا ہے, عزت اسے نہیں کہتے. عزت دار وہ ہے ابو ذر کی طرح جلا وطن ہو جائے مگر حب علی سے دامن نہ چھوٹنے پائے. وہ عزت دار شخص ہے. غریب ہے, پردیس میں مر گیا, مگر عزت دار تھے ابو ذر. عزت کیا شے ہے؟ عزت دار کہتا ہے خدا سے, خدایا میں دنیا کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, میں صرف تیرے سامنے سر جھکاؤں گا. آپ نے سنا ہمارے ملک میں جس چیز کی ڈیفیشینسی ہے وہ عزت ہے. ہمارے ملک میں اجتماعی طور پر ہم بے عزت ملک کاؤنٹ ہوتے ہیں. ہماری رسپیکٹ سامنے والا نہیں کرتا کیونکہ ہم خود کو رسپیکٹ نہیں دیتے. عزت دار کی نشانی کیا ہے؟ عزت دار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزت دار کہتا ہے مالک تیرے سامنے جھکوں گا, میں شہوت کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں گناہ کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں حرام کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں رشوت کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں ظالم طاقتوں کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں استکبار کے سامنے نہیں جھکوں گا. اگر جھکوں گا تو اللہ کے سامنے جھکوں گا. یہ عزت دار شخص کی نشانی ہے. پھر گناہ اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے. اگر ہمارے اندر عزت آ گئی تو ہم اجتماعی طور پر بھی کامیاب ہوں گے, فردی طور پر بھی ہمیں کامیابی ملے گی. اگر عزت کا وہ مقام آ جائے ہمارے پاس. اگر آپ دیکھیے کربلا نے ہمیں عزت کا درس دیا ہے, حریت کا درس دیا ہے. کربلا میں آپ خود دیکھ رہے ہوں گے ہر بندہ جا رہا ہے اربعین کی طرف, ہر بندہ حسین کی طرف جا رہا ہے. ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ وہ ہر ہفتے کربلا جایا کرتا تھا. اس کا مقام بہت بلند تھا کہ جب بھی وہ حسین کو سلام کرتا تھا مولا کے سلام کا جواب یہ نوجوان سنا کرتا تھا. کسی نے اس سے پوچھ لیا تمہیں کیسے یہ مقام ملا؟ کہا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے, میں نے بس چھوٹا سا کام کیا. کیا کام؟ کہا ہر ہفتے شب جمعہ, جیسے آج کی رات ہے, آج کی رات ابھی تو اربعین کا موسم چل رہا ہے, آپ نارمل روٹین میں کربلا میں جائیں شب جمعہ ایک دم رش بڑھ جاتی ہے, سارے اطراف کے گاؤں والے شب جمعہ پہ ادھر آ جاتے ہیں. کہتا ہے ہر شب جمعہ میرا گاؤں کربلا کے قریب تھا, میں جاتا تھا امام حسین کی زیارت کے لیے, اور میری روٹین تھی ایک ہفتے باپ کو لے کر جاتا تھا اپنی سواری اپنے گھوڑے پر یا گدھے پر بٹھا کر, اگلے ہفتے ماں کو بٹھا کر جاتا تھا.
ایک ہفتہ ایسا آیا میرے باپ کی باری تھی، میری ماں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ میں نے کہا بابا سے آپ گھر ٹھہریے، میں ماں کو لے کر جاؤں۔ باپ نے کہا اللہ جانے بیٹا، میں اگلے ہفتے تک مر جاؤں، یہ تو میری باری تھی، مجھے حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ ماں کہتی ہے مجھے بھی دل کر رہا ہے۔ اب یہ پریشان، باپ سے کہا آپ سواری پر بیٹھ جائیں۔ ماں کو اپنی پیٹھ پر اس نے بٹھایا اور پیٹھ پہ بٹھاتا ہوا چلا۔ کہتا ہے راستے میں بارش شروع ہو گئی، راستے اس زمانے کے کچے راستے تھے مٹی والے۔ کہا میری ماں پیٹھ پر تھی، میری کمر جھکی ہوئی تھی، جب میں چل رہا تھا پانی کا کیچڑ میرے منہ پر لگ رہا تھا، مگر میں نے کہا حسین کے عشق میں اپنی ماں کو لے کر جاؤں گا۔ کہا اب جو میں کربلا پہنچا، میں نے جھکی ہوئی کمر کو تھوڑا اٹھا کے جیسے امام حسین کے روزے پر دیکھا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اب میری آنکھوں سے پردے ہٹے، میں نے فرزند زہرا کو دیکھا۔ مولا نے کہا مرحبا وعلیک السلام، شاباش اے نوجوان، تو نے اپنے ماں باپ کی عزت کی ہے، تو حسین نے بھی تجھے وہ کرامت دے دی۔ جب بھی حسین کو سلام کرتا، کانوں سے سلام کی آواز سنتا، آنکھوں سے حسین کی زیارت کرتا تھا۔ عزیزو، ایام ازاں میں سب سے بہترین ٹول اللہ کے تقرب کے لیے یہی ہے کہ ہم حسین پہ گریہ کریں۔ جب کسی نے حبیب ابن مظاہر جو 72 تھے، کسی نے حبیب کو خواب میں دیکھا، حبیب کیا کوئی حسرت باقی ہے کہ دنیا میں آؤ؟ حبیب نے کہا ایک حسرت باقی ہے۔ کیا حسرت؟ کہا میری یہ حسرت باقی ہے خدا پھر سے مجھے زندہ کرے اور فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین کے مصائب پہ گریہ کروں گا۔ بڑے خوش نصیب ہو تم زندہ ہو اور حسین کی مصائب پہ گریہ کر رہے ہو۔ ہاں زادارو، فاطمہ زہرا نے ایک مرتبہ بی بی زینب سے کہا بیٹی زینب وہ صندوق لے کر آنا، میں وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب صندوق لے کر آئی، فاطمہ زہرا نے صندوق کو کھولا، پہلا کفن نکال کے کہا بیٹی یہ میرا کفن ہے، مجھے اس میں دفنا دینا، خدا نہ کرے کوئی بیٹی باپ بیٹی ماں کے کفن کو دیکھے۔ پھر دوسرا کفن نکالا، کہا بیٹی یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے، 21 رمضان کو ان پہ ضرب لگے گی۔ پھر تیسرا کفن نکالا، بیٹی یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب زینب انتظار میں ہے اگلا کفن آئے گا، مگر فاطمہ زہرا نے صندوق کا دروازہ بند کر دیا۔ چاہنے والی بہن تڑپ گئی، اماں کیا میرے حسین کا کوئی کفن نہیں ہے؟ کہا بیٹی تیرے بھیا کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، خاک و خون کربلا میں لپٹا ہوا بدن تھا۔ زینب کہتی رہی میرا بھیا بے کفن تھا۔ کربلا کئی زائر گئے ہیں، آپ نے ان کو کہا ہوگا کہ کربلا سے آتے ہوئے میرے لیے کفن لے کر آنا۔ عجیب ہے، ایک دن میں سوچ رہا تھا جو مشہد جاتا ہے اسے کوئی یہ نہیں کہتا مشہد سے کفن لانا، کوئی نجف جاتا ہے اسے کوئی نہیں کہتا نجف سے کفن لانا، کوئی نہیں کہتا ہے جنت البقیع سے کفن لانا، کوئی نہیں کہتا کاظمین سے کفن لانا۔ جواب سنو گے، جواب خود امام حسین اپنی زیارت میں دیتے ہیں۔ جب آپ کربلا جاتے ہیں ذریعہ حسین کے سامنے زیارت پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے السلام علی وہ امام الذی دفن بلا غسل و کفن۔ امام حسین نے اپنی زیارت میں جواب دیا میرے بابا اپنے کفن میں دفن ہیں، میرے جو نسل سے آنے والے امام اپنے کفن میں دفن ہے، مگر میں واحد امام ہوں جو بے گور و کفن دفن ہوا۔ اور حسین نے کوشش کی تھی، جب 2 محرم کو حسین پہنچے تھے، بنی اسد والے مردوں سے کہا ہماری لاش بے کفن ہوگی تم دفنا دینا۔ پھر عورتوں سے کہا اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تم انہیں ہمت دلا دینا کہ یہ ہماری لاشیں دفنا دیں۔ پھر بعد میں چھوٹے بچوں سے کہا اے بچوں تمہارے ماں باپ اگر ڈر جائیں تم کھیلتے کھیلتے آ جانا، ایک مٹھی خاک کی ہمارے جسم پہ ڈال دینا۔ مگر اللہ اللہ حسین کی حسرت کہاں پوری ہوئی ہے؟ کیا ہوا تاریخ لکھتی ہے جسم کربلا میں تھا اور سر 40 منزل پھرایا جا رہا تھا۔
السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ النساء العالمین، عزادارو اپنے بے کفن آقا کو سلام کرے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جب 10 محرم کو میری آنکھ کھلی، میں نے بابا کو سر سے پاؤں تک زخموں میں چور چور پایا۔ عزادارو گھٹ گھٹ کے نہ رونا، شرم سے نہ رونا، تمہاری آواز جب بلند ہوتی ہے رحمت خدا نازل ہوتی ہے۔ مولا سجاد فرماتے اس وقت مولا نے، عزادارو تمہارا مقام کتنا بلند ہے، زیر خنجر زہرا کے لال نے تمہیں یاد کیا۔ مولا زین العابدین کہتے ہیں بابا نے کہا بلغ شیعتی من سلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام دینا۔ اب اگلا جملہ سنو گے، چیخنا ہے تو اس جملے پہ چیخ کے رونا۔ سجاد جب ہمارے چاہنے والے ہم پہ رونا چاہیں انہیں کہہ دینا انا قتیل العبرات، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ، کبھی علی اصغر سے تڑپایا، کبھی اون محمد سے تڑپایا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ان ایام میں کس کو پرسا دینا ہے؟ ان ایام میں حسین کو زینب کا پرسا دینا ہے۔ میں انہی ایام 40 میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس بوڑھی خاتون کی جسے راستے میں 40 کے لیے زیارت پہ جا رہی تھی، لوگ اسے پانی دیتے وہ نہیں پیتی، کھانا دیتے وہ نہیں پیتی، اس سے پوچھتے کیوں نہیں پیتے ہو، وہ کہتی زینب جو پیاسی آئی تھی، زینب حسین سے ملنے پیاسی آئی تھی۔ آزاداروں سے بی بی پہ آج رونا ہے جسے ام المصائب کہتے ہیں۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے بی بی زینب نے حسین سے کہا بھیا حسین تو کربلا کا فاتح بنے گا اور تیری بہن شام کی فاتح بنے گی۔ بھیا حسین بنی ہاشم کے جوانوں کو سجا کر میدان میں بھیجنا تیرا کام ہوگا، اور گرتے ہوئے لاشوں کو خیموں میں لانا تیرا کام ہوگا۔ بھیا حسین تو بھی 2 بیٹے قربان کرے گا، میں بھی 2 بیٹے قربان کروں گی۔ عزادارو سنو گے بی بی زینب کے دل کا حال۔ بی بی زینب فرماتی ہے بھیا حسین تیرے 2 بیٹوں کی شہادت کے بعد تیری نسل قیامت تک چلے گی، مگر میرے 2 بیٹوں کی شہادت کے بعد کوئی مجھے اماں کہنے والا نہیں ہوگا۔ مجلس میں جو سادات بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا جب بھی بی بی زینب کی یاد آئے قبلے کی طرف رخ کر کے کہنا ہائے ہماری مظلومہ اماں،
کہ دل میں حسرت تھی کوئی مجھے اماں نہیں کہے گا۔ اب عزادارو بی بی زینب کہتی ہیں بھیا حسین ہم کربلا جائیں گے، لڑکیوں کی ذمہ داری میری ہوگی، لڑکوں کی ذمہ داری تیری ہوگی۔ اب ماتم کرنا ہے، رونا ہے، اس جملے پہ رونا بھیا حسین کیونکہ علی اصغر لڑکا ہے، اگر تیر کھائے گا تیری گود میں کھائے گا، کیونکہ سکینہ بچی ہے اگر تماچے کھائے گی میری گود میں کھائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، حدیث قدسی ہے صلی اللہ علی الباکین علی الحسین، حسین پہ رونے والوں پہ خدا کا سلام ہے، اس رونے کو کم نہ سمجھنا۔ عزادارو کربلا سے مدینہ کے راستے میں بی بی زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، علی اکبر پہ گریہ کیا ہے، قاسم پہ گریہ کیا ہے، مگر اپنے بچوں پہ کہیں گریہ نہیں کیا۔ تاریخ بتاتی ہے امام کو اس بی بی نے بچایا ہے۔ عزادارو لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بے انصافی ہے، ظلم ہے، ہاں بے انصافی ہے، مگر ایک اچھا قانون پاکستان میں یہ ہے کہ جب بھی کسی عورت کو عدالت کی طرف لے جاتے ہیں اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں باندھتے، کہتے ہیں یہ عورت ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، ہم سے پوچھو مر کیوں نہیں جاتے۔ یہ علم والے عباس کی بہن کی دعا ہے ہم زندہ ہیں۔ سن سکو گے جملہ، دنیا میں اگر مرد کو بھی ہتھکڑی باندھی جاتی ہے تو سامنے سے باندھی جاتی ہے، پیچھے سے نہیں باندھی جاتی، مگر علی کی بیٹی کی قسمت۔ عزادارو جملہ برداشت کرو گے، 11 محرم کو زینب اونٹ سے یوں گری ہے جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ زینب کیوں گری ہے جانتے ہو؟ بی بی زینب کا مقصد کیا تھا؟ بی بی امام کو بچانا چاہتی تھی، اسی بی بی نے حسین کی جان بھی بچائی تھی۔ جانتے ہو کب حسین کو بچایا زینب نے؟ روایت لکھتی ہے جب علی اکبر کی لاش پہ حسین پہنچے ہیں، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، جب حسین نے برچھی کو دیکھا اب حسین زندہ رہنے کے قابل نہیں تھے، حسین کا دم ٹوٹ رہا تھا۔ مقتل کے جملے ہیں، حسین نے اپنی گال علی اکبر کی گال پہ رکھ دی، بس حسین کا دم ٹوٹ رہا تھا، مگر چاہنے والی بہن نے سمجھ لیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اسی وقت خیمے کا پردہ اٹھا، ایک کالے برقعے میں بی بی نکلی جو سر پیٹتی جا رہی تھی، وَأَخَيَّا وَابْنُ خَيَّا، ہائے میرا بھیا، ہائے میرے بھیا کا بیٹا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھ سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حاضی زینب، یہ زینب ہے۔ اب زینب ماتم کرتی ہوئی لاش علی اکبر میں پہنچی، وہاں حسین کی گال علی اکبر کی گال پہ ہے، حسین کا دم ٹوٹ رہا ہے۔ جیسے زینب کی آواز حسین نے سنی فوراً دم میں دم آیا، اٹھے علی اکبر سے کہا اکبر مجھے معاف کرنا، میں جانتا ہوں تو زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، مگر اکبر مجھے جانا ہوگا۔ بابا کیوں جا رہے ہیں؟ اکبر ذرا دیکھ، اکبر پھپھی خیموں سے باہر آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ حسین اٹھے، بہن کا بازو تھاما، بہن میں نے علی اکبر کی جوانی
تیرے پردے پہ قربان کر دے، خیمے سے نہ نکلنا۔ یہ 10 محرم کی تاریخ۔ اب 11 محرم کو بی بی زینب نے سجاد کو کیسے بچایا؟ زینب گری نہیں ہے، علی کی بیٹی نے خود کو کھڑے اونٹ سے زمین پہ گرا دیا ہے۔ اللہ جانے میری آقا زادی کیسے گری، پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، دوڑتی ہوئی سجاد کے پاس آئی، کیونکہ سجاد کی نگاہ جب بابا کی پامال لاش پہ پڑی، سجاد کا چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ زینب سمجھ گئی اب سجاد نہیں بچیں گے، دوڑتی ہوئی گئی، عجیب درد بھرا جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہا اے بے وارثوں کے وارث، اے بے وارثوں کے وارث، کیا تو بھی ہمیں اکیلا چھوڑنا چاہتا ہے؟ سنو گے سجاد کا درد بھرا جملہ، پھوپھی اماں کیوں نہ مر جائے وہ بیٹا جو بابا کو کفن نہ دے سکے۔